فما لہ من قوت ولا ناصر، دنیا میں رہنا ہے بڑے محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے نا کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا تمہارے اپنے اعمال ہوں گے جو تمہارے کام آئیں گے۔ ایک ایک چیز کے حوالے سے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تو بڑی غفلتیں کرتے ہیں نا۔ ایک شخص عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے والد تھے مبارک، یہ ایک باغ میں مالی تھے۔ ایک دن باغ کا مالک آیا، ان کو 5 سال ہو گئے تھے اس باغ کے اندر مالی رہتے ہوئے۔ باغ کا مالک آیا اور کہا کہ جاؤ میرے لیے انگور اتار کر لاؤ۔ مبارک گئے اور جا کر انگوروں کا گچھا اتارا اور لائے۔ اس مالک نے اس میں سے کچھ انگور لیے، ان کو منہ میں ڈالا، کھٹے، کہا اور دوسرے لاؤ، دوسرے لائے وہ بھی کھٹے، کہا اور لاؤ، تیسرے لائے وہ بھی کھٹے، کہا تمہیں 5 سال ہو چکے میرے باغ میں، تمہیں یہی نہیں پتا لگا کہ میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے اور کھٹا کون سا ہوتا ہے؟ کہا آپ نے مجھے مالی رکھا ہے، مجھے مالک نہیں بنایا اس باغ کا، میرا جو کام ہے میں وہی کرتا ہوں، 5 سال میں حرام ہے کہ ایک ذرہ بھی میں نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا، مجھے نہیں پتا کون سا کھٹا ہے اور کون سا میٹھا ہے۔ اور یہ مالک پھر اپنی بیٹی کی شادی اس مالی سے کرتا ہے، اور پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے محدث، وقت کے محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ اتنے شاندار محدث ہیں کہ ایک ایک مجلس میں لوگوں پر ایسی ایک ایک بات کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان کے ہمسائے میں ایک عیسائی رہتا ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر ایک بورڈ لگایا، میں اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہوں 4000 درہم یا 5000 درہم میں۔ عبداللہ ابن مبارک کو پتہ لگا تو اس کے گھر آئے، دستک دی، کہا گھر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، اور کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہے؟ رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کہیں چلا جاؤں گا، لیکن پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ کہنے لگے یہ 4 سے 5000 دینار پکڑو، اپنی ضرورت کو پورا کرو، اور اس دن جس دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم تبلی السرائر، جس دن سارے کے سارے راز فاش ہو جائیں گے، اس دن تم عبداللہ کے گریبان کو نہ پکڑنا کہ یہ میرا ہمسایہ تھا، اس کو میری ضرورت کا پتہ۔ کہا بند پڑے تو واپس کر دینا، ورنہ میری طرف سے معافی ہے تمہیں، لیکن اللہ کے ہاں میرے گریبان کو نہ پکڑ۔ اور وہ عیسائی کہنے لگا مجھے بڑا عرصہ ہو گیا آپ کے ہمسائے میں رہتے ہوئے، غلطی تو میری ہے، میرا گریبان نہ پکڑیے گا قیامت کے دن کہ میں اتنے عرصے سے آپ کی ہمسائیگی میں رہتا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے محتاط طریقے سے زندگیاں گزارا کرتے تھے، اور پھر لوگ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، ان کی ہمسائیگی میں خوش ہوتے تھے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ایسے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے اسلاف ہمارے موجود ہیں جو انتہائی محتاط انداز میں زندگیاں گزار کر گئے۔ ہم تو لوگوں کے حقوق مار جاتے ہیں، حالانکہ ایک ایک چیز اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن راز فاش کر دیے جائیں گے، کوئی قوت نہیں ہوگی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ راز جب فاش ہوں گے اس کی مختلف صورتیں ہوں گی، انسان کے اعضاء بھی بول کر بتائیں گے نا۔ اللہ نے ہر عضو کے اندر اس سے کیے جانے والے کاموں کا ریکارڈ موجود رکھا ہے۔ آنکھ سے کون کون سی کام ہوئے، آنکھ کے اندر اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ کان سے کون کون سے کام ہوئے، کیا کیا سنا اس نے، ایک ایک چیز کان کے اندر موجود ہے، اور یہ سارے کے سارے اعضاء قیامت کے دن بول کر بتائیں گے اللہ اس بندے نے یہ کام کیا تھا۔ یہ زمین کے خطے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ خطے بول کر بتائیں گے۔ یہ مسجد کی سرزمین جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بول کر بتائے گی اللہ میرے اوپر یہ لوگ یہ نماز پڑھا کرتا تھا، نیکی کرتا تھا، یہ گواہی دے گیا۔ یا وہ خلوتیں، وہ کمرے جہاں پر جن کی کنڈیاں لگا کر ہم گناہ کرتے ہیں، وہ بھی بول کر بتائیں گے اللہ اس کے والدین تھے، اس کی ماں تھی، اس کا باپ تھا، بڑے اچھے تھے، میرے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیا اللہ اس نے مجھے برائیوں سے بھر دیا، اللہ تو اس سے پوچھ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ راز اس دن فاش ہوں گے، یہ کھلیں گے راز اس دن۔ صرف رمضان گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے، پورا سال گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ۔ تمہاری روزانہ نگہبانی ہوتی ہے، روزانہ کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، روزانہ عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، وہ آپ کی فجر سے عصر تک کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، عصر سے فجر تک کی رپورٹ شام والے فرشتے پیش کرتے ہیں، پھر ہر سوموار کو مجموعی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کی جاتی ہے، سالانہ شعبان کے اندر رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایک چیز اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، ہمیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عورت کا میں نے واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا، اس قدر محتاط۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہا میں چرخہ چلاتی ہوں، لوگ مجھے دھاگا دیتے ہیں، میں اس کا کپڑا بناتی ہوں، چرخہ چلا کر ان کو دیتی ہوں جو چیز انہوں نے بنوانی ہو، دیا جلاتی ہوں، جب رات ہو جاتی ہے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے، میں اپنا دیا جلاتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ مزید تیل لے سکوں، کبھی کبھی دیا بند ہو جاتا ہے، ہمسایوں کے گھر دیا جل رہا ہوتا ہے اور اس دیے کی روشنی میرے گھر کے صحن میں آتی ہے، میں کبھی کبھی اس روشنی میں بیٹھ کر اپنا کام کرتی ہوں۔ اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مجھے بتائیے کیا اس روشنی میں جو میری نہیں ہے، میرے ہمسائے کی ہے،
کیا میرے لیے کام کرنا جائز ہے؟ وہ کمائی جو میں لیتی ہوں وہ حرام تو نہیں ہوگی میری؟ امام احمد بن حنبل نے سر جھکایا، رونے لگ گئے. کہا اماں جی آپ کے سوال نے آج امام احمد بن حنبل کے علم کو شرمندہ کر کے رکھ دیا. کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا جواب دوں آپ کو. کہا میں یہ کہتا ہوں اس نے تو اپنے گھر میں جلایا نا اپنی ضرورت کے لیے. آپ کے گھر میں روشنی آتی ہے تو آپ نے مانگی تو نہیں، یا آپ کی چاہت تو نہیں تھی، آ گئی آپ کام کر لیں. لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ پھر کام نہ کریں. یہ اتنی محتاط زندگی وہ گزارتے ہیں جن کو یہ تصور ہو کہ اللہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. اور یہی تصور دینے کے لیے رمضان ہمیں آتا ہے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سیدھے ہو جاؤ. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چرواہے سے کہا تھا، ایک بار باہر نکلے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک بکری ہمیں دے دو، اور جب جاؤ نا مالک سے کہنا بھیڑیا کھا گیا. عبداللہ ابن عمر لینا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کا امتحان لے رہے تھے. کہنے لگا نہیں میں کیسے دے دوں، میرے مالک ہی ہیں، میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا. کہا کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، تم کہو گے وہ یقین کر لے گا تمہارے اوپر. اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں اپنے مالک کو یہ جا کر کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، عبداللہ مجھے یہ بتاؤ کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے اتنا جملہ سن کر چل دیے، اور پھر مدینہ اپنے گھر تک پہنچنے تک یہی جملہ دہراتے رہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ ہم تو بڑی بڑی امیدیں لے کر بیٹھے ہیں نا. لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی امیدیں دلا دیتے ہیں لوگوں کو. میں تیری سفارش کر دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تجھے کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر کبیر. اپنے اعمال کے بلبوتے پر معاملہ بنے گا تو بنے گا. عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے نا تو بیٹے نے عبداللہ ابن عمر اپنی گود میں سر رکھا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے بیٹے میرا سر نیچے رکھو، زمین پر رکھو. سر کو زمین پر رکھا، اپنے سر کو موڑا، اپنے رخسار کو نیچے مٹی کے ساتھ لگایا، اس کے اوپر رگڑا، اور رگڑ کر کہنے لگے عمر اللہ کے سامنے تیری حاضری ہونے جا رہی ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ کیا کرے گا تو رب کے سامنے جا کر؟ کچھ ہے تیرے پاس جو اللہ کے سامنے پیش کر دے؟ پھر کہنے لگے اللہ تو میرا معاملہ برابری والا کر دینا، میری پکڑ نہ کر. یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کی یہ زندگیاں ہیں، اور ہماری زندگیاں آج ہم دھوکے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک ایک چیز، ایک بالشت زمین پر قبضہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق گلے کے اندر. وہ باپ جو اپنی ساری زمین بیٹوں کو دے کر چلے جاتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں مجرم یہی زمین کل اٹھ کر کہے گی اللہ مجھ پر ناانصافی ہوئی تھی اور اس بزرگ نے مجھ پر ناانصافی کی تھی. ایسے نہ سمجھیں کہ میں کمرے میں موجود ہوں یا میں فلاں جگہ موجود ہوں، مجھے کسی نے دیکھا نہیں. یہ ایک ایک چیز آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کی گواہی دیں گے. وہ جگہ جہاں پر موجود ہے وہ چیز بول کر بتائے گی ہر لحاظ سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں مسکرا دی؟ کہا میں اس بندے پر مسکرا دیا ہوں جو اپنے رب سے کلام کرے گا. کیا کلام کرے گا؟ کہا وہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے کہے گا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اللہ کہے گا ہاں میرے طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا. کہا پھر آج میں اپنے خلاف کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا. ہاں میرا اپنا جسم ہے جس کا میں مالک ہوں، اگر یہ بولے تو بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اللہ اس کی زبان کو بند کریں گے، اس کی آنکھیں بولیں گے، اس کے کان بولیں گے، اس کی زبان بولے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. کہے گا تم کیوں بولے؟ کہا وہ رب جس نے سب کو بلایا اس نے ہمیں بھی بلا دیا. تو محتاط رہنے کا مہینہ صرف رمضان نہیں، ہمیشہ آپ محتاط رہیں. آپ کی نگہبانی ہو رہی ہے، نگرانی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. آپ ہر لمحے آپ کی ایک ایک حرکت، حتیٰ کہ وہ سوچ جو آپ کے دماغ میں آتی ہے نا، اس سوچ کی بھی نگرانی ہو رہی ہے جو ابھی آپ کی زبان پر نہیں آئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، اپنی زندگی کو محتاط انداز میں گزاریں، نیکیوں کا شوق اس کو بحال کریں، گناہوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ سب سے مقدم ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور باقی سارے کے سارے کام اس کے بعد ہونے چاہیے.